بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج جو ہمارا ٹاپک ہے جغرافیہ سبجیکٹ کا کلاس 6 کا، وہ ہے چٹانوں کی اہمیت۔ اس پہ جانے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہماری بیچ والی ویڈیوز دیکھی ہیں تو پہلے والے ویڈیو میں ہم نے چٹانوں کے مختلف نام وغیرہ، چٹان کہاں کہاں موجود ہے، کیسے زندہ ہوتے ہیں، ریکیپچولیشن کے لیے ہم پھر سے لکھتے ہیں آتشی چٹان ہے، تہدار چٹان ہے اور متغیرہ چٹان ہے۔ یہ پاکستان کے سارے علاقوں میں ہے۔ اگر ہم دیکھ لیں تو پاکستان کے شمالی پہاڑ جتنے بھی ہیں وہ سب آتشی چٹانوں پر وہ مشتمل ہے، جبکہ تہدار چٹان ہے اور اس کے ساتھ متغیرہ چٹانوں کو اگر ہم دیکھ لیں تو سندھ، پنجاب اور اس طرح کے جتنے میدان اس میں پہاڑ موجود ہیں وہ سارے متغیرہ اور تہدار چٹانوں پر مشتمل ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اس ٹاپک کی طرف، لیکن آج ہمارا اسی کے ساتھ ٹاپک ہے ریلیشن چٹانوں کی اہمیت، یعنی امپارٹنس آف راکس۔ امپارٹنس آف راکس اگر ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو بہت سی چیزیں آتی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہو سکتا ہے معیشت اکانومی۔ کسی ملک کی معیشت اچھی ہے بری ہے، اس کا اثر ٹوٹل آبادی جو ہے اس پہ ہوتی ہے، اس ملک کے ہر ذرے میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم چٹانوں کی اہمیت معیشت کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری زراعت جس کو کہتے ہیں ایگریکلچر، زراعت کا سیکٹر، اگر ہم دیکھیں تو چٹانوں کی اہمیت زراعت میں کیا ہے۔ اور اگر ہماری جو ہم گھر بناتے ہیں تعمیراتی انڈسٹری جسے کہتے ہیں، صنعت جسے کہتے ہیں، اس میں چٹانوں کی اہمیت کیا ہے، تو یہ تین وہ پلرز ہیں، وہ چیزیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی معیشت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو زراعت سے وابستہ پاپولیشن آف پاکستان میں زراعت میں موجود 75%، 60 to 70 یا 75% جو لوگ ہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی انوالوڈ ہے وہ زراعت میں ساتھ۔ اور جو رہ جاتے ہیں تو ان میں سے جو کنسٹرکشن، جتنے کنسٹرکشن کی فیسلٹیز ہیں، انڈسٹریز ہیں، اس میں۔ تو اگر ان ساری تینوں چیزوں کو اگر ہم دیکھ لیں تو چٹانوں کی اہمیت ہمارے سامنے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب منرلز یعنی معدنیات، وہ قدرتی وسائل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتے ہیں، ان وسائل کو انسان دریافت کر کے اپنی زندگی کو سہولیات سے بھرنے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اسے معدنیات کی جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی گاڈ گفٹ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے، انہیں معدنی وسائل کو اگر ہم دیکھیں تو معدنی ذخائر کا ذریعہ پہلا ہے چٹانوں کی اہمیت میں ہمارا یہی آتا ہے، کیونکہ اس میں بہت سے قیمتی ذخائر موجود ہوتے ہیں چٹانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو کاپر جو آج کل کتنی اہمیت وہ لے چکا ہے، اس طرح گولڈ، سونا، اسی طرح چاندی، اسی طرح لوہا، کرومائٹ وغیرہ جتنے بھی معدنی ذخائر ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے ملک کے انہی چٹانوں میں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وجود میں آتے ہیں، یہ چھپے ہوئے خزانے ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ریکولیٹ میں لوہا اور کوئلہ جو ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے وہ انہی چٹانوں میں پڑا ہوا ہے۔ تعمیراتی مواد، یعنی ہم جب گھر بناتے ہیں، بنگلے بناتے ہیں، آفیسز بناتے ہیں یا اسی طرح اپنے مسکن بناتے ہیں، رہنے کی جگہ بناتے ہیں، انسان گھروں میں رہتا ہے، ان گھروں میں اسے سکون تب ملتا ہے جس کا گھر اچھا و خوبصورت ہو۔ تو اس کو بنانے کے لیے اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں چونے کا پتھر استعمال ہوتا ہے، گرینائٹ، ماربل کا استعمال ہم کرتے ہیں کس چیز کے لیے؟
اپنی ڈیکوریشن کے لیے، اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے زمین پہ بھی لگاتے ہیں۔ پہلے ویڈیو میں ہم نے دکھایا تھا، آپ لوگوں کو پڑھایا تھا، سمجھایا تھا کہ گرینیڈ، چونے کا پتھر اور ماربل کے کیا فائدے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں ہماری سیمنٹ انڈسٹری، تعمیرات کام میں چونے کا پتھر بھی استعمال ہوتا ہے اور سیمنٹ کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو سیمنٹ کے جتنے بڑے کارخانے ہیں ان کا سب کا دارومدار جو ہے وہ چونے کا پتھر۔ تو یہ تعمیراتی کام میں ہمارے یہ شکایتیں کام آتی ہے۔ توانائی کے مسائل، سورسز آف انرجی، یہ بھی توانائی کے بغیر یہ دنیا اسٹینڈ سٹل ہوگی، یہ حرکت نہیں کر سکتی۔ جتنی گاڑیاں ہیں، جتنے ایروپلینز ہیں، جتنے بڑی بڑی مشینریاں ہیں، یہ ساری جو چلتی ہے یہ انرجی کے ذریعے چلتی ہے۔ اس انرجی میں اگر ہم دیکھیں تو کوئلہ، قدرتی گیس، پیٹرولیم، یہ سارے چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرنا ہے۔ کہاں پہ؟ رسول بھی سیڈیمنٹری چٹان جو ہوتے ہیں، راکس، ان میں یہ موجود ہوتے ہیں۔ انسان اس کو دریافت کرتا ہے، اسے انڈیور کرتا ہے اور اس طرح وہ توانائی کے وسائل اپنے بروکار لا کر اپنی ضروریات کو نہ صرف پوری کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپنی زندگی کو سہولیات سے بھی بڑھ دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم نے کہا زراعت، our economy is agro-based economy۔ ہماری معیشت جو ہے نا اس میں زراعت کا بہت زیادہ دارومدار ہے۔ اگر ہم دیکھ لیں تو زراعت میں جو سب سے امپارٹنٹ چیز ہے وہ ہے سائل، مٹی۔ یعنی مٹی ہمارے ملک میں جو ہے، جو میدانوں میں دریائے سندھ کے میدانوں میں، پنجاب میں اور جہاں کہیں ہے وہ زرخیز ہے۔ اب یہ زرخیزی اور یہ مٹی کہاں سے آتی ہے؟ اسی چٹانوں کی توڑ پھوڑ جو ہم نے جو راکس کا سائیکل کہا تھا، جس میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے عمل فرسود اور ریڈر کے ذریعے، وہ بڑے بڑے چٹان چھوٹے چھوٹے ذروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ چھوٹے ذرے درجے سے جاتا ہے سلیسٹلی وہ مٹی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب ان ذروں میں جو زرخیزی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کس چیز پہ؟ وہ ان ماؤنٹینز پہ، ان راکس پہ جو وہ ٹوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ زرخیزی ان منرلز کی وجہ سے ہوتی ہے جو اس میں موجود ہوتی ہے، وہ معدنیات اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے زرخیز زمین دی ہے۔ اور اسی نے ہماری جو زراعت ہے، آپ اس کو دیکھ لو، ہمارے بڑے بڑے کارخانے سارے زراعت پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ بعد میں ہم پڑھیں گے کہ زراعت اور کارخانے ہمارے کیا کام آتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم مختلف قسم کے قیمتی پتھروں کو دیکھیں تو یہ دنیا میں بہت زیادہ نایاب ہے۔ سوات میں زمرد کے کان، یہ زمرد، روبی، نیلم، یہ قیمتی پتھر ہے اور یہ قیمتی پتھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہی چٹانوں میں موجود ہوتے ہیں۔ انسان اس کی کھوج تلاش کرتا ہے، اسی جستجو میں جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قیمتی تحفے اس کو عطا کیے جاتے ہیں۔ 6 نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو نمک کی کھانے، پاکستان کا نام جب ہم لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی نمک اور اس کے ساتھ ہی کیوڑا کا نام دنیا والوں کے ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے ہزاروں سال پہلے سکندر اعظم نے جو یہاں پر دیکھا تھا کیوڑا میں، جو ہمارے مختلف کرنسیوں میں اس کی تصویر بھی لگی ہوئی ہوتی تھی، اب تو نہیں، لیکن نمک کی کھانے اس میں سے کیوڑا دنیا میں دوسرے نمبر پر انہیں بڑے جو کار ہیں ان میں یہ مشتمل ہے۔ کہا جاتا ہے اپراکسیمیٹلی تقریباً 300 کلومیٹر یہ لمبا اور اس کے ساتھ 8 سے 30 کلومیٹر تک یہ چوڑا ہے۔ ہزاروں سال سے اس سے نمک لیا جا رہا ہے۔ اب آپ خود ہی دیکھیں نمک کتنی قیمتی چیز ہے، نہ صرف وہ ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف میڈیسنز میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سوڈیم کلورائڈ۔ اب اسی طرح سیاحت، یہ جو ہمارے چٹان ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اس کو اگر ہم دیکھیں
تو ہمارے ملک میں جو سیر و سیاحت کے لیے نہ صرف اندرونی یعنی ہمارے پاکستان کے لوگ بلکہ باہر ممالک سے جو لوگ آتے ہیں وہ ممالک یا خوبصورت داران، کاغان، ایوریا، ندیا گلی، مری، یہ سارے جگہ جہاں پہ خوبصورت وادیاں ہوتی، جہاں خوبصورت پہاڑ ہوتے جس کو جنت کہتے ہیں، وہ اس کی سیر کے لیے وہ یہاں آتے، تو اس سے ہماری معیشت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اچھائی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہم نے کہا تھا وہاں پہ زراعت میں ایگرو بیسڈ انڈسٹری، تو ہماری جتنی بھی انڈسٹریز ہیں، کارخانے ہیں، ان سب میں زیادہ خام مال جو آتا ہے صرف زراعت سے بلکہ انہی چٹانوں سے ہم اسے لے کر جاتے ہیں، ماربل کے بڑے بڑے کارخانے، سیمنٹ کے بڑے بڑے کارخانے، اسی طرح اور بڑے بڑے کارخانے۔ اب ان میں کیا انسان کو ملتا ہے؟ ہمارے ملک کے لوگوں کی معیشت تبھی اچھی ہو سکتی ہے جب ان لوگوں کو روزگار ملے، اور روزگار جب لوگوں کو ملتا ہے تو ان کے جیبوں میں کیا جاتا ہے؟ سرمایہ، پیسے، اور جب پیسے اس کو آ جاتے ہیں تو وہ اپنی ضروریات کو پوری کرتے ہیں۔ جب ضروریات پوری ہو جاتی ہے تو اسٹینڈرڈ آف لائف، اسٹینڈرڈ آف لیونگ دا پیپل آف پاکستان کا وہ بہتر ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، اور ہم جو ترقی پذیر ملک کہلائے جا رہے ہیں یہ ملک ترقی یافتہ ممالک میں ان کا شمار ہوگا۔ اب بھی بہت سی ایسی چٹانیں ہیں ہمارے ملک میں جس کو ہم نے ابھی اس کی کھوج ہم نے نہیں لگائی ہے، اس کی تلاش میں آج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو موسم بھی اچھے دیے ہیں، چٹان بھی اچھے دیے ہیں، پہاڑ بھی اچھے دیے ہیں، زمین بھی اچھی دیے ہیں، لوگ بھی اچھے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ساری اچھائیاں مل کے اس ملک کی ترقی کے لیے کام میں آئیں اور ہم دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکیں۔ تھینک یو۔